کیسے کوئی انسان آبزرو کر سکتا ہے, وہ یہ جان سکتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں کسی بیکری پہ, کسی دکان پہ مٹھائی خریدتے ہوئے, کہ میرے ساتھ والا جو شخص ہے وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی پیرامیٹر ہے؟ عام انسانوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. وہ اللہ والا ہوگا, تزکیہ کرنے والا, ذکر اذکار کرنے والا ہوگا, اور یہ ذکر اذکار میں بھی بہت آگے کی منازل ہیں. اس طرح نہیں پتہ چلتا. اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑا جو انسانی روپ میں ہے وہ اس کو کہے کہ یہ تو جن ہے. وہ کوئی صاحب نظر ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا, ویسے تو نہیں پتہ چلتا. اچھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانی روپ میں جن ہمارے ارد گرد جن جگہوں پہ ہم جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, یا یہ نہیں جاتے؟ انسانی روپ میں جو ہے, میں آپ کو اداکار یوسف خان صاحب کا واقعہ سنانے لگا. یوسف خان صاحب کے ساتھ میں جب ملا کرتا تھا تو مجھے کسی طرح پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ایک جن کی بہت زیادہ محبت ہے. اچھا, اجازت دیں تو میں سنا دوں پورا واقعہ؟ جی بالکل سنائیں. اداکار یوسف پاکستان کی بہت بڑی ایک شخصیت تھے, بڑے ورسٹائل تھے, اور خود بھی بڑے یعنی تدبر والے جو عاشق رسول تھے. وہ اداکار یوسف خان صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی انگوٹھی دکھائی, کہتے یہ انگوٹھی دیکھی ہے تم نے, یہ مجھے جنات نے دی ہوئی ہے. اچھا. اب ایسا تھا کہ اچھا اس کی تصدیق میں نے ان کے ملازموں سے بھی کی ہے. اچھا. کہ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, کہ وہ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تھا کسی زیارت کے لیے, تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ داتا صاحب سے گزرے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, تو اچانک ایک ملنگ ٹائپ ایک بزرگ ان کے پاس آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ روٹی کھانی ہے. اچھا انہوں نے پیسے نکال کے ان کو دے دیے. اگلے دربار پہ گئے ہیں, جو وہاں سے گاڑی پہ اگلے دربار پہ گئے ہیں, جو وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہوگا. وہ ملازم خود بھی حیران ہوا کرتے تھے, اور جو مجھے انہوں نے واقعات سنائے ابھی بھی ہیں, وہ زندہ ہیں. اچھا. جو خود جنہوں نے یہ واقعات مجھے سنائے ہیں, جو واقعہ مجھے سنائے, میں یوسف خان صاحب کی میں حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ آگے جب گئے تو آگے پھر وہی کھڑے تھے, روٹی کھانی ہے. اچھا ملازم تو اس بات پہ پریشان کہ ان کو تو پیچھے ہم نے کھانا دیا, یہ پھر آگے. یہ اب میں لمبی ہو جائے گی, لیکن وہ وہاں بھی ان کو وہ ملے, وہاں بھی انہوں نے ان کو پیسے دیے کہ ٹھیک ہے روٹی آپ کھا لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے وہ کراچی گئے ہوئے تھے. گاڑی سے باہر نکلے تو وہ جو ان کا ملازم تھا وہ بھی گاڑی میں تھا. وہ جیسے ہی گاڑی میں اب بیٹھے, سامنے پھر وہی. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ جب ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے, یہ کو اللہ کے ولی, تو انہوں نے کہا یہ جنات میں سے ہیں, اور یہ شہنشاہ جنات ہیں, جو بقول یوسف خان صاحب, اداکار یوسف خان صاحب کے. یہ ان کی بات تھی. تو ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو کتابوں میں تو آپ نے خیر پڑھے چلیں, جو لوگ آپ کو سناتے بھی تو ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کے نام نہیں لے سکتا اب, کہ جو واقعات خود سناتے ہیں, اور بڑی بڑی جو ہے ماشاءاللہ پاکستانی معاشرے میں بڑے باعزت اور بڑے مشہور لوگ ہیں. وہ ہر جو ہے ایسے, میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہوگا, لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے وہ اسی دنیا میں موجود ہیں, آتے ہیں, ملتے ہیں, انسانی روپ میں بھی ملتے ہیں. کسی جن کی شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ میرے بزرگ تو مجھے یہ واقعات سناتے ہیں. دیکھیں میں نا یاسر صاحب ایسی باتیں اوائڈ کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے واقعات میں نہیں سناتا. چلیں کچھ مختصراً اتنا جس میں مطلب ہے کہ کور رکھ کے سنا دیں. میں آپ شوق ہے لوگوں کو جاننے کا. میں آپ کو اپنے جو میرے بزرگ ہیں نا, ان کا یہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے. میرے پیر صاحب تھے بڑے بے تکلف, پیر عابد حسین سیفی صاحب. سلسلہ سیفیہ کے بڑے, انہیں کتب کا درجہ بھی دیا گیا, اور بڑے جٹ قسم کے, بڑے سادہ قسم کے جو انسان تھے. اللہ غرق رحمت کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت تھی, ان کے گھر میں جنات آ گئے. اچھا. اور وہ مذہبی شخصیت تھی جو جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے گھر میں جب وہ جنات کو انہوں نے نکالا تو وہ جنات بعد میں پیر صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق جو تھا وہ قائم ہوا, محبتیں ان کی بڑھیں, اور پھر وہ انہوں نے انہیں کہا کہ جی آپ نا ہمارے بچوں کی شادی میں آئیں. اچھا. تو پیر صاحب جو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جہلم کی طرف یا اس علاقے کی طرف وہ شادی میں گئے.
اور ان کے شادی کا پورا جشن دیکھا، اہتمام دیکھا، تو وہاں جا کے ان کے یعنی کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں. دیکھیے یہ بہت ساری نا باتیں کرتے جائیں تو ہم بہت ساری باتوں میں سے اچھا کیونکہ تحقیق میں سے جو ہے تحقیق ایک طرف رہ جائے گی اور جو آپ کو اب دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے. شاید صاحب اصل میں میرا اس سے پہلے بہت سارے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے جو کہ دین کے روح سے انہوں نے اس کو بتایا. بہت سارے 1-2 عاملین کے میں نے انٹرویوز کیے باقاعدہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عاملین ہیں. لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ آپ براہ راست آپ کے پاس کہانیاں نہیں ہیں. یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں اس میں سے بیشتر حصہ ہماری پوڈ کاسٹ کا وہ گفتگو ہے جو آپ نے جنات کے ساتھ خود وقت گزارا. تو یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں تجسس سے بھرپور ہے. انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے شادیاں کرتے ہوں گے، ان کا ملنا ملانا کیسے ہوتا ہوگا، یہ اپنی عبادتیں کیسے کرتے ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے کیا لڑتے بھی ہیں، کیا ایک دوسرے سے انسانوں کی طرح بغض بھی رکھتے ہیں. تو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے فیس کیا. تو اسی سے یہ سوالات جنم لے رہے ہیں. باوجود اس کے کہ بہت سارے سوالوں میں آپ ایک جگہ پہ مخصوص پوائنٹ سے آگے نہیں جاتے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو یا تو اس کی اجازت نہیں ہے یا آپ جانا نہیں چاہتے. میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے اگلی سطح پہ جائیں. مختصر سا یہ بتائیں کہ وہ کیونکہ اب واقعات دوسرے پوڈ کاسٹ میں ہیں تو لوگوں کو میں ریفر بھی کر دیتا ہوں. آپ ان کی جنات سے ملاقات کی تفصیلی جو پوڈ کاسٹ ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں فروخ شہباز وڑائچ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو. وہاں پہ شاہد صاحب نے تفصیل سے بتایا ہوا. بک کا ہمارے پاس ریفرنس ہے. آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی کچھ اقساط ہیں جی، انقلابی کے اوپر آپ انقلابی پہ جا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ملیں گی. لیکن ہمارے جو آج کے سوالات ہیں وہ ریسرچ سے متعلق ہیں.